رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کے بعد آج عید الفطر کا مقدس دن ہمیں عطا فرمایا۔ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کا جو دن ہے رمضان المبارک کے بعد، یہ مومنین کو، مسلمانوں کو خوشی کا دن عطا کیا گیا تاکہ مومن مسلمان اللہ رب العزت کا رمضان المبارک جیسے مقدس تحفے کے اوپر شکر ادا کر سکے۔ عید الفطر کا ایک معنی یوم تشکر بھی ہے، اس کا دوسرا نام یوم ملنساری بھی ہے۔ آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ملنساری کے رویے اور جذبے کو فروغ دے تاکہ عید کی خوشی دوبالا ہو جائے۔ اسلام کا میسج، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ہم عید کے دن وہ جو عید کی خوشیوں کو غربت کی وجہ سے سیلیبریٹ نہیں کر پاتے، ہمیں ایسے ملنسار بن جانا چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ پھر یوم عید الفطر یعنی عید کا جو دن ہے، یہ ہمیں احترام مسلم کا درس بھی دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے۔ عید ہر کسی سے ملنی ہے اور ہر کسی سے گلے لگا کر ملنا ہے، ہر کسی کا احترام برابر کرنا ہے۔ عید الفطر کا دن اور جذبہ مسلمانیت اس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ جو دور کا ناسور ہے کہ عید اپنے سٹیٹس کے بندے کے ساتھ ملنی ہے، جو کمتر لوگ ہیں با اعتبار مال کے، ان کو معاشرے میں وہ عزت نہیں دی جاتی جو اسلام چاہتا ہے۔ یوم عید الفطر یہ تقاضا کرتی ہے کوئی بھی مسلمان ہے آگے بڑھیے، اس کو گلے سے لگا لے اور آپ کے ملنے کا انداز ایسا ہو کہ اس کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ بڑا چھوٹے سے مل رہا ہے یا چھوٹا بڑے سے مل رہا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دو مسلمان آپس میں مل رہے ہیں۔ پھر اپنی دعوتوں کے اندر، اپنی خوشیوں کے اندر جو مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں اور وہ خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ان کو ڈھونڈیے اور ڈھونڈ کر ان کی مدد کریں، اپنی دعوت میں شامل کر لیں یا ان کی اسپیشل دعوت کر دیں یا ان کے لیے اچھا کھانا بنا کر پیش کر دیں تاکہ جذبہ ایثار و قربانی کے اندر ہمارا بھی نام آ جائے۔ آج کا جو دن ہے یہ یوم ایثار و قربانی بھی ہے، یہ دوسرے کے لیے قربانی دینا، دوسرے کے لیے ایثار کرنا، قربانی کرنا، دوسرے کو دینا تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ اس طرح کے درجنوں ٹائٹل ہے، میں الفاظ بولتا چلا جاؤں گا، عنوانات بنتے چلے جائیں گے تو سارا بیان اسی میں ختم ہو جائے گا، اس لیے میں نے چند عنوانات آپ کے سامنے ظاہر کیے۔ اب قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھیں کہ قرآن مجید نے ہمیں ٹائٹل کیا دیا۔ قرآن مجید نے کسی دنیاوی منفعت کا یا دنیاوی برتری کا سٹیٹس نہیں دیا، ہمیں عنوان نہیں دیا۔ مسلمانیت کے بعد اگر ہمارا کوئی دوسرا نام ہے با اعتبار اخلاق و کردار کے، تو قرآن مجید فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا کہ صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں، صلح کروانے والے کی فضیلت بھی ہے، اور فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور صلح کروانے والے کی فضیلت یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا۔ جب مدینہ پاک کے اندر مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور انصار صحابہ سے انہوں نے گلے ملا دیا، مواخات مدینہ یہ ٹائٹل ہے سیرت کی کتابوں میں، مواخات مدینہ یعنی بھائی بھائی بنا دیا۔ لہذا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،
پھر احادیث میں اس کی تربیت آتی ہے. یعنی کامل الایمان وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ بخاری شریف کتاب الایمان میں ابتدا میں حدیث مل جاتی. فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں تو مسلمان بھائی کے لیے بھی عزت پسند کریں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں احترام دیں, ہمیں چاہیے دوسروں کو بھی احترام دیں. یعنی یہ اخوت کا تقاضا ہے کہ اگر محترم ہے تو احترام کیجیے, عزت دیجیے, دوسرے کے ساتھ محبت رواداری کے ساتھ رکھیے. اور آپ کی ملنساری کا انداز ایسا ہونا چاہیے, جذبہ ملنساری ایسا طبیعت میں پیوست ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی سے ملے نا تو چھوٹے بڑے کا فرق ہی ختم کر دیں, پھر آپ کو عید کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا مزہ زیادہ آئے. آگے پھر آیات ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ مسلمان مردوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے, مذاق نہیں کرنا چاہیے. مذاق یعنی ان کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے, تضحیک نہیں کرنی چاہیے. ساتھ فرمایا کیا پتہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اسی طرح فرمایا ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اور ساتھ فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. یہ مسلمان کا اخلاقی کردار نہیں کہ تانا دینا. اور ساتھ کہا کہ مسلمانوں ایک دوسرے کا نام نہ بگاڑا کرو. اب آیت کریمہ سنیں, جو لفظ میں نے آپ کو سادگی سے بولے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. فرمایا اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے, یعنی مذاق نہ اڑائے, تضحیک نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پہ ہنسے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو. آپس میں کسی کو تانا نہ دو, ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے, اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم. اب دو چیزیں ہیں جس کی طبیعت میں, یہ انداز میں اس طرح ہو کہ کسی بھی چھوٹی سی بات سے کسی مسلمان کا مذاق اڑا دینا, اور قدر نہ کرنا کہ میرے اس رویے سے مسلمان کو تکلیف کتنی ہوئی. اللہ فرماتا ہے جو اس روش پہ قائم ہے وہ لوگ فاسق, اللہ کے نزدیک وہ کامل الایمان نہیں ہے, وہ فاسق ہے. فاسق کہتے ہیں نافرمان. اللہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ نہ کی اور یہ گناہ جاری رکھا تو ساتھ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو توبہ نہ کرے تو فرمایا کہ وہی ظالم ہے. اللہ کے نزدیک جو احترام مسلم نہیں کرتا, مسلمانیت کے تقاضے پورے نہیں کرتا, مسلمانیت کو احترام نہیں دیتا, عزت نہیں کرتا, فرمایا کہ اگر توبہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے. اچھا کب تک ظالم ہے؟ جب تک توبہ نہ کرے. اور اگر توبہ کر جائے تو توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا یہ معنی کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بھائی دل میں کام سے ہٹنے کا کوئی تصور ہی نہ ہو, اور منہ سے ہو کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں, میں اپنی ان کمیوں کو دور کروں گا, اور دماغ میں یہ چل رہا ہو کسی کو کیا پتا, میں تو لفظوں سے توبہ کرتا ہوں. دوستو لفظوں سے توبہ نہیں ہوتی, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. لفظوں سے توبہ کا اظہار ہوتا ہے. وہ جو جذبہ توبہ ہوتی ہے نا دل میں, اس کا اظہار لفظوں میں ہوتا ہے. ظاہری لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر گیا ہے,
لیکن اللہ کے ہاں توبہ سچی تب ثابت ہوتی ہے کہ جب جو الفاظ منہ سے کہہ رہے ہیں وہ دل میں بھی ہونے چاہیے. دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اب زندگی میں جس گناہ سے جس کمی سے میں توبہ کر رہا ہوں اب زندگی میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ دل گواہی دے اس کا، اور پھر کلمات بولے منہ سے کہ مالک کریم میری ان خطاؤں کو مجھے معافی عطا فرما. پھر آگے دیکھیے، وقت کم ہے اس لیے میں آگے گزر رہا ہوں. اب جب آپ سورۃ الحجرات اس مقام پر آیت نمبر 11 کے بعد آیت نمبر 12 پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 12 کے اندر 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے. یہ احترام مسلم کے عنوانات ہیں سارے. نمبر 1، اس آیت کریمہ میں بدگمانی سے منع کیا، عیب تلاش کرنا اس سے منع کیا گیا. اس آیت کریمہ میں تیسرا پوائنٹ کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے. اب احترام مسلم تقاضا کرتا ہے اس کا کہ یہ مسلمان کے ساتھ یعنی جو پیچھے رویے پڑے ہیں میں نے وہ، اور اس کے ساتھ یہ 3 رویے، یہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. اور اگر کسی کا یہ رویہ بھی ہے پھر وہ کہے کہ میں مسلمانیت کا احترام کرتا ہوں، تو مسلمانیت کا احترام آپ نہیں کرتے. اب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. یہ تو میں پڑے رہنا ہر ٹائم کہ فلاں بندے کی بات کبھی، مجھے ہر کسی کی بات کا پتہ ہونا چاہیے. ضرورت کی بنیاد پہ آپ جاسوسی کر سکتے، ضرورت کی بنیاد پرکھ سکتے کسی چیز کی حقائق کو جاننے کے لیے، وہ بھی جب ضرورت شرعی ہو. بھئی کسی کا رشتہ ڈھونڈنا ہے تو اگر بچی والے لڑکے کو اور لڑکے کے کردار کو دیکھنے کے لیے اہل محلہ معززین سے رابطہ کریں، یہ جستجو درست ہے، یہ کر سکتے ہیں. ایسے لڑکے والے بھی کہ جس طرح تعلق جوڑا جا رہا ہے، رشتہ کیا، وہ خاندانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے کیسے لو، یہ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے شرعی پوائنٹ ہو تو آپ زیادہ یعنی جستجو کر سکتے ہیں. لیکن ایوی کسی کے عیب نکالنا یا کسی کی کمزوریوں کو تلاش کر کے رکھنا اور کہنا کہ کسی موقع آئے گا تو پھر کمزوری بیان کر کے شرمندہ کریں گے، بعض لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. منع کیا قرآن پاک کہ بدگمان بندے کو نہیں ہونا چاہیے. حتی امکان مسلمان کے بارے میں دوسرے مسلمان کو اچھا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے. یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چہرہ دیکھ کے اندازے کر لیتے ہیں یہ بندہ کیسا ہوگا. ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ اگر جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کسی کے بارے میں رائے دے، قرآن فرماتا ہے اس کی تحقیق کرو، صرف اس کی رائے کی بنیاد پر کسی بندے کو برا نہ کہو. تحقیق کرو پہلے اس کی، اور تحقیق کرنے کے بعد پتہ چل جائے تو ایک حد میں حکمت عملی کے ساتھ رویہ اختیار کرو. وگرنہ کسی فاسق، کسی ایسے انجان بندے جس کی ثقافت کا علم نہیں ہے، اس کی بات سن کر کسی مسلمان کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک نے منع کی. تو کیا فرمایا اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. آگے فرمایا بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. سارے گمان ٹھیک نہیں ہوتے، کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. پھر آگے کہا اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کیا کرو. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، چلو بندے کے عیب ہی صحیح، بندے کی کمی ہی صحیح، اللہ نے ٹکیاں ہوئی ہیں نا، تو کسی دوسرے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے اس کو کوشش کرنا اور وہ عیب جوئی نکالنا.
کمیاں کمزوریاں اپنے پاس رکھنا؟ فرمایا کہ نہیں، قرآن مجید نے اس سے منع کیا کہ پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ آگے فرمایا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، غیبت اور بہتان میں فرق ہے۔ یہ فرق کو سمجھے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ غیبت کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کسی کی پیٹھ کے پیچھے کرنا کہ جب وہ آئے تو اس کو بری لگے۔ علماء فرماتے ہیں وہ برائی وہ کبھی اس میں ہو، وہ کبھی اس میں ہے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ آئے گا تو غصہ کرے گا، ایسی بات کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی کمی نکالی اس کی پیٹھ کے پیچھے اور وہ کمی اس میں ہے ہی نہیں، تو قرآن مجید نے اور احادیث طیبہ نے فرمایا کہ یہ غیبت نہیں، یہ غیبت سے اگلی بات ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں، الزام کہتے ہیں۔ غیبت چھوٹی بات ہے، بہتان کیا ہے؟ اس سے بڑی بات۔ اب بتائیں غیبت کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید نے آگے وہ سزا بھی بیان کی، فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ قرآن مجید فرماتا ہے کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک فرما رہا ہے۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اتنی کباہت ہے اس کے اندر، اتنی چھپی ہوئی بدبو ہے اس کے اندر، اللہ کے نزدیک اتنا برا فعل ہے یہ، اور احترام مسلم کے خلاف سے۔ باہر بیٹھے دوست آپس میں گفتگو کرتے کرتے آپس میں کتنی باتیں ایسی کر جاتے کہ جو حقیقت کے خلاف ہوتی، اور کسی شخصیت کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں ایسی کتنی باتیں کر جاتے ہیں لوگ کہ وہ عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور وہ عیب اس کی طرف منسوب کر دیا۔ دوستو یہ غیبت سے اگلی بات ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ غیبت کی سزا یہ قرآن نے بیان کی، تو بہتان کی سزا کیا بیان کی؟ یہ مسلمانیت کے حقوق ہے مسلمان پر، کہ وہ ایک مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن مجید نے اس کو کئی مقامات پہ بیان کیا۔ مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اچھی بات کرے اور برائی سے، یہ ٹائٹل ہے، احترام مسلم کا رشتہ نبھانا ہے نا، یہ ٹائٹل ہے کہ اچھی بات کرے، نیکی کی بات کرے، اللہ اور رسول کی رضا کی بات کرے اور برائی سے منع کر دے۔ یہ دعوت بھی ہے، یہ ٹائٹل بھی ہے، یہ حسن سلوک بھی ہے، اور یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اسی کو احترام مسلم کہتے ہیں۔ اور اگر یہ تقاضا چھوڑ دیا جائے، اچھی بات کہنا اور برائی سے منع کرنا، یہ ٹائٹل چھوڑ دیا جائے، تو پھر یہ ساری برائیاں ہیں، کسی کا نام بگاڑ دینا، کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی کی تصحیح کر دینا، بدگمانی کر لینا، عیب جوئی کرنا، کسی کو تانا مارنا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی پہ بہتان لگا دینا، یہ وہ چھپے ہوئے جو ظاہری طور پر ان کی شکل نہیں ہے، کوئی بھی ظاہری طور پہ اس کی شکل نہیں ہے، اس لیے نظر نہیں آتے، پر یہ وہ گناہ ہے جو بندہ اکیلے میں کرتا ہے اور اس کی سزا بھی پوری بھگتے گا، کیونکہ یہ تقاضا ہے مسلمانیت کے خلاف۔ پھر آگے دیکھیں قرآن مجید نے آگے فرمایا، جب یہ کہہ دیا نا کہ کیا تم میں کوئی قبول کرتا ہے، پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ تو تمہیں ناپسند ہوگا۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اب ترغیب دلا دی گئی، اگر زندگی میں ایسا رویہ ہے یا غلطیاں ہو گئی ایسی بتقاضۂ بشریت، لا علمی کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر، پتہ نہیں تھا، سیکھا نہیں تھا، پتہ نہیں چلا، آج پتہ چلا، تو قرآن مجید نے فرمایا فوراً اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان میں سے کچھ بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ ہاں اگر گناہ ہو گئے ہیں، یہ کمی ہے اور گناہ ہو گئے ہیں،
پر اللہ نے یہ کسی مقام پر نہیں فرمایا کہ گناہ ہونے کے بعد تم توبہ کرو گے تو میں توبہ قبول نہیں فرماؤں گا، نہیں، بلکہ ساتھ رستہ دے دیا، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے مسلمان، اپنے رب کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ، سچے رویے کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ سارے گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ توبہ قبول فرما لے۔ یہ آج کا جو دن ہے یوم عید الفطر، یہ یوم احترام مسلم بھی ہے، اور احترام مسلم کے تقاضے یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، مسلمان کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی لاکھ کہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ کہہ کے رد کر دے، میرے سامنے تو ثابت نہیں ہے، میں نے تو دیکھے نہیں ہے، میری تحقیق میں تو آئے نہیں ہے، تو میں آپ کے کہنے کے اوپر کسی کے اندر یہ کمی ہے کیسے مان لوں؟ رد کر دے اس کو، اور پازیٹیو مائنڈ رہے۔ دیکھیں، ایک بوجھ ہوتا ہے مال کا، بوجھ ہوتا ہے چیز کا، ہے، اور دوستو یہ گناہ کا بھی بوجھ ہوتا ہے، بس یہ کہ گناہگار بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا، شیطان محسوس ہی نہیں ہونے دیتا اس کو۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ گناہ کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی مندہ جملہ نکل جائے نا کسی کے بارے میں، تو وہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ بوجھ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ جب تک توبہ نہ کر لے اور جا کے متعلقہ شخص سے معافی نہ مانگ لے، اس کا بوجھ اترتا ہی نہیں۔ تو ایک مسلمان کے اندر اسی طرح کا کردار ہونا چاہیے۔ اگر کسی مقام پر بتقاضۂ بشریت کوئی سخت جملہ کسی کے بارے میں نکل گیا، یا بدگمانی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، بہتان بازی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، فوراً سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرے کہ اس کی مخلوق ہے اور یہ عمل سے رب نے منع کیا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرے؟ موقع تلاش کر کے فوراً جائے اور جا کے اس سے بھی معافی مانگ لے کہ یار بتقاضۂ بشریت ایک انسان ہونے کے ناطے فلاں بندے کی بات میں آ کر میں نے یہ بات کو قبول کیا جو مجھے اچھی نہیں لگی، تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معافی عطا فرما۔ یہ تو دنیا کی معافی ہے نا، ادھر ہو جائے گی۔ اور اگر یہ حقوق والی بات ساتھ گئے تو پھر اس کا جو کرائیٹیریا مقرر کیا گیا نا اللہ کی رحمت سے، وہ یہ ہے کہ جب تک حقوق والی بات بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی اس کو۔ لہذا احترام کیجیے۔ احترام مسلم ہمارے اسی طرح ضروری ہے جیسے جسم میں سانس ضروری ہے۔